بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم خبر دنیا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی میت سب سے بھاری ہوتی ہے۔ کسی کی نظروں کے سامنے اس کے اپنے بچے جب موت کی وادی میں کھو جائیں تو یہ درد سہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ سوات میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا جہاں پکنک منانے کے لیے جانے والے ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق جبکہ 3 لاپتہ ہو چکے ہیں، اور کئی دوسرے خاندان کے افراد یا تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں یا پھر لاپتہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ واقعہ شروع ہوا ایک عام دن سے جہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آئے سیاح درائے سوات کے کنارے جمع تھے۔ دن کا آغاز تھا اور ساتھ ہی ہوٹلوں کی بھی بھرمار۔ تو بجائے ہوٹلوں کے کمرے میں بیٹھنے کے ان بد نصیبوں نے سوچا کہ ناشتہ دریا کے کنارے جا کر کیا جائے، پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی حسین نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کھانا ان کے لیے آخری ثابت ہونے والا ہے۔ جو لوگ وہاں ڈوبے انہی میں سے بچائے گئے ایک شخص نے بتایا، ہم جہاں ناشتہ کر رہے تھے وہ حادثے کے مقام سے تھوڑا دور تھا اور اس وقت وہ ایریا بالکل خشک تھا اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پہاڑوں پر 2 دن سے بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا اور اچانک پانی آنا شروع ہو گیا، جسے دیکھ کر لوگ دیوانہ وار دریا کی طرف دوڑے تاکہ سیلفیاں بنا سکیں، ساتھ ہی دریا کے ٹھنڈے پانی سے گرمی کو بھی کچھ دور بگائیں۔ پھر کچھ لوگ پانی کے قریب بھاگ کر گئے اور وہاں سیلفیاں بناتے ہوئے فوٹوگرافی کرنا شروع کر دی، جبکہ ان کے کچھ رشتہ دار بیٹھے رہے اور منع کرتے رہے کہ زیادہ اندر مت جائیں، لیکن یہ لوگ پانی کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے، بلکہ بیٹھے رہ جانے والے باقی افراد کو بھی بلاتے رہے کہ آئیں اور پانی کو دیکھیں، مگر ان کی موت کی وجہ شاید یہی بننا تھا۔ اچانک پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہو گیا۔ پیچھے بیٹھے افراد چیخ چیخ کر انہیں واپس بلاتے رہے، مگر تب تک پانی کے ساتھ بڑے پتھر اور مٹی کے بڑے بڑے ڈھیر بھی آنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا ڈر کے مارے یہ لوگ وہیں کھڑے رہے کہ پانی ذرا پرسکون ہو اور رک جائے تو واپس آئیں۔ وہاں کے مقامی لوگ اس چیز سے واقف تھے کہ فلیش فلڈنگ ہے، جب بھی آتی ہے فوری رکتی نہیں ہے، سیکنڈوں میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے اور دریا کا پانی اونچا ہی اونچا ہوتا رہتا ہے، جلدی سے نیچے نہیں آتا۔ انہوں نے آوازیں دیں اور بتایا کہ وقت ہے واپس آ جاؤ، مگر خوف کے مارے یہ لوگ وہاں سے ہلے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں موجود لوگوں میں زیادہ تر بچے تھے اور ساتھ ہی ایک بزرگ اور خواتین تھیں۔ بچوں کو چھوڑ کر بڑوں کا آنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے اس امید کی ڈوری کو پکڑے کھڑے رہے کہ یا تو پانی رک جائے گا یا پھر مدد آ جائے گی۔ ناظرین، یہ مناظر ٹی وی اسکرینوں نے ایک ایک کر کے نشر کرنا شروع کیے اور ہر قومی چینل پر سب سے بڑی خبر بن کر ابھری۔ اتنی زیادہ کوریج ملنے کے بعد امید تھی کہ کوئی حرکت ہوگی اور انتظامیہ کے لوگ وہاں پہنچیں گے، مدد کریں گے اور ان لوگوں کو نکالیں گے، مگر ایسا صرف خام خیالی تک ہی محدود رہا۔ یہ لوگ 1.5 سے 2 گھنٹے تک اسی ٹیلے پر کھڑے رہے جو آہستہ آہستہ کر کے دریا کے پانی میں غرق ہو رہا تھا۔ پہلے یہ کئی گز فٹ لمبا نظر آ رہا تھا اور آخر میں چند فٹ ہی دیکھنا ممکن تھا۔ پانی کی سطح بلند تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں قائم ہوٹلوں کے پاس بھی ایسے انتظامات نہیں تھے کہ یہ ان لوگوں کو بچا پاتے، نہ ان کے پاس کشتیاں تھیں اور نہ ہی رسے تھے۔ ہوٹل تو بنا لیے مگر کوئی حفاظتی اقدامات تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں کھڑے تماشا دیکھنے پر مجبور رہے، کیونکہ اگر کوئی پانی میں جاتا تو تیز رفتار پانی اسے بہا لے جاتا، اگر پانی کے زور کو جھیل لیتا تو اس میں تیرتے پتھروں سے خود کو کیسے بچا پاتا۔ اس لیے کوئی اپنی جان کے خوف سے نہیں گیا اور وہیں سے ریسکیو کو فون پر فون کرتے رہے۔ دوپہر 3 بجے لگ بھگ خبر ملی کہ پاک فوج کے دستے مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے کشتیوں کا بندوبست کیا اور انہیں بچانے کا سوچا۔ تیز بہاؤ میں سادہ سی کشتی میں لوگوں کو بچانا ہمت کا کام تو ہے مگر ہے حماقت کا، اس لیے جب ایک کشتی پانی میں اترتی تو تیز بہاؤ کا سامنا نہ کر سکی اور ساتھ ساتھ بہتی گئی۔ چپو کی مدد سے تیز پانی میں کشتی کو کیسے روکا جاتا؟ جو کشتی ان لوگوں کو بچانے آئی تھی وہی ان کے ڈوبنے کا باعث بن گئی۔ اس کشتی کو چلانے والے نے وہاں پھنسے لوگوں کے بالکل پاس جا کر روکنے کا سوچا اور وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب تو رہا مگر کشتی کو روک نہ پایا۔ یہی کشتی ان لوگوں کے ساتھ ٹکرائی جو اب تک ٹیلے پر کھڑے مدد کا انتظار کر رہے تھے، اور اس مدد کی ٹکر سے وہ بھی تیز لہروں کی نظر ہوئے اور بہہ کر نہ جانے کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ ناظرین، ان لوگوں کی ہلاکت رپورٹ ہوتے ہی عوام شدید غم و غصے کا شکار ہوئے اور خیبر پختونخوا حکومت کو کوسنے لگے۔ صرف عوام ہی نہیں، وفاقی اور دیگر صوبوں کی حکومتوں نے بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا اور بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے تک جا پہنچی۔ ایسے لوگ کے حوالے ہو چکا ہے جو اس صوبے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کسی اور صوبے میں ہوتا تو 3 لوگوں کو آپ دیتے کتنا چیختے چلاتے۔ لہٰذا میرا جو مطالبہ ہے
کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف FIR ہو, وزیر اعلیٰ ملتوی ہو, اس کی انکوائری ہو کہ کیوں ہمارے لوگوں کو, شہریوں کو اس طریقے سے مرنے دیا, ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے کدھر گئے. پنجاب میں کہیں پر بھی, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی, کتا کاٹنے کا واقعہ ہو جائے نا, چیف منسٹر صاحبہ جو ہے پوری انتظامیہ کے گلے پڑ جاتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, ان کی KPIs میں لکھا گیا ہے. اس واقعے کے بعد حکومت بھی جاگی اور ایک انکوائری ٹیم بنا دی جو فلیش فلڈنگ کی مکمل تحقیقات کے بعد اپنے نتائج کا اعلان کرے گی. مگر تب تک صوبائی حکومت نے 4 افسروں کو معطل کیا ہے, جن میں AC سوات, DG ریلیف اور دوسرے 2 افسران شامل ہیں. ساتھ ہی سوات میں بڑے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے, جن میں یہ لازم قرار دیا ہے کہ جائے حادثہ پر پولیس کو غیر موجودگی SP سے وضاحت مانگ لی. ریسکیو کی سیلابی صورتحال میں مختلف سامان کی کمی کو دور کیا جائے. لائف جیکٹس اور رسیوں کی ترسیل کے لیے ڈرونز خریدنے کا فیصلہ ہوا. دریا کے کنارے بیریئرز نصب کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں. دریا کنارے اور سیاحتی مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولنگ بڑھے گی. ساتھ ہی دریا کنارے قائم ہوٹل بھی بند کروائے جائیں گے. آپ کو بتائیں کہ ابھی تک جن افراد کی میتیں ملی ہیں, ان میں فرمان اور اشال مردان سے ہیں. 41 سالہ روبینہ کوثر اور 2 بیٹیوں کا تعلق ڈسکا سے تھا. 17 سالہ میرب, 15 سالہ اجوا, 12 سالہ آئمہ اور 3 سالہ ایان سنبڑیال سے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.